دعا اس طرح کیا کریں کہ آپ کو لگے کہ دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا جو دل غافل ہو۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وتھ سن افتخار۔ آئی ہوپ مائی یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل دل سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم دل سے نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ غفلت برتتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم لائک فار ایگزامپل چلتے پھرتے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، یا ہمارے ہاں نا یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کو پڑھا کریں، حالانکہ دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے والی چیز ہے۔ تو جب ہم چلتے پھرتے یہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم ساتھ ساتھ نہ تسبیح بھی رول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی باس یا پرنسپل کے پاس جاتے ہیں یا اپنی کسی مطلب ہیڈ کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے، تو آپ ایون کہ اپنا فون بھی سائلنٹ پہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ تو پھر اس بڑی ہستی، اس پاک ہستی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا اپنی دعا کے ساتھ سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس میں آپ کے دل، آپ کی زبان، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے دماغ میں چل کچھ اور رہا ہے اور آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دعا مانگ رہے تھے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ بیسیکلی دعا قبول نہ ہونا کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعا تو آپ کی قبول ہو جائے، دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا آخرت کے لیے ریزرو ہو جاتی ہے، یا اس میں تاخیر کر دی جاتی ہے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ ماننا اس عقیدے کے ساتھ اور بالکل سنسیئر ہو کر اپنی دعا مانگنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو دعاؤں مانگنے میں غفلت ہوتی ہے نا، کہ چلتے پھرتے آپ مانگ رہے ہیں، 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کوئی بندہ میرے سے کتنا رو رہا ہے۔ جب آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کے دھیان سے، ٹھیک ہے، گڑ گڑا کے اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ عبادت کے بہت سارے مراحل ہیں، مطلب آپ چلتے پھرتے ان کو کر سکتے ہیں، لائک آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن دعا ایک اسپیشل عمل ہے، دعا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے مانگو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مانگنے کا وہ طریقہ جو ہے نا، بے شک آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ کا فوکس تو ہونا کہ آپ مانگ کے رہے ہو اور آپ کس ذات سے مانگ رہے ہو اور کس طریقے سے مانگ رہے ہو۔ تو یہ جو ہے نا ایک الگ لیول کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے آگے گڑ گڑا کے مانگو، ٹھیک ہے، مجھ سے مانگو۔ اب وہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، فٹافٹ دعا مانگ دیتا ہے، درود شریف اسکپ کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے نا، نہیں نہیں، یہ جلد بازی میں تھا، ٹھیک ہے، اس نے صحیح طرح دعا نہیں مانگی۔ تو دعا مانگنی ہے اپنے دل و دماغ کو سجدے میں ڈال کے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے آپ نے دل سے دعا مانگنی ہے، اور تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بندے کی مانگنے کا تقویٰ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے کی صلاحیت دیکھتا ہے، مانگنے کا صبر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا بندہ میرے سے کس طریقے سے مانگ رہا ہے اور میں اسے کس کس طریقے سے عطا کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، بے شک اس کی رحمت کے دروازے بہت بڑے ہیں۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے مطابق مانگا کریں۔ مطلب تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں ہماری خواہشوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ، تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عطا کر، ٹھیک ہے؟ اور بیسیکلی جو آج کا ہمارا سوال تھا کہ رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے، رمضان کا دعا سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی 11 مہینے جو ہے نا وہ بھی ہمارے ایمان کے ہیں، لیکن ہم سب دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاورفل، ٹھیک ہے، اس مہینے میں آپ کی دعائیں بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ آپ کی دعائیں پاورفل کیسے ہوتی ہیں۔ کہ دو ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک شے جو کہ آپ کی دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہیں، جو کہ آپ کو برے کاموں پہ لگاتی ہیں، وہ ایک ہے شیطان، اور دوسرا ہے آپ کا نفس، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں نے شیطان کو آپ سے دور کر دیا، بند کر دیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نفس۔ اور نفس کو کیسے مارا جا سکتا ہے؟ وہ بھوک اور پیاس سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کیا۔ تو جب دونوں چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، بھوک اور پیاس سے نفس کنٹرول ہو گیا اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قابض کر لیا،
تو پیچھے اب آپ کا دین بچتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں اور آپ کا ایمان، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح عبادت میں مصروف کرنا ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے۔ عبادت دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، گننے گنانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، فلاں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، ٹھیک ہے، فلاں نے اتنے نفل پڑھ لیے۔ بے شک آپ 10 کے بجائے نا آپ 2 پڑھیں، لیکن پڑھیں دل سے، ٹھیک ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو گن گن کے نہ دکھائیں کہ یار ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے، تسبیحوں پہ گنے نہ کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اتنا درود شریف پڑھ لیا، اتنا یہ پڑھ لیا، بس یہ آج کے لیے اتنی روٹین کافی۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ دل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا، جتنا آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی سنتا ہے، لیکن ہماری کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مختص کیا ہے کہ مانگو آؤ میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے مانگنا ہے، دل سے مانگنا ہے، ٹائم نکال کے مانگنا ہے، اور بس ایک چھوٹے بچوں کی طرح نہ ضد لگا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اور میرے نبی پاک نے کیا ہی خوب بات کی ہے کہ کوئی انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہلاک ہی سمجھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس کو مغفرت کا مہینہ ملا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میٹرک کا یا او لیول کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ امتحان دینے لگے اور اس کو کہا گیا ہے امتحان میں کہ یار اے بی سی لکھ دو۔ اب وہ کہے کہ مجھے اے بی سی نہیں آتی، اور آپ سوچیں یار یہ کیا، میٹرک کا بچہ ہے اور اس کو اے بی سی نہیں آتی۔ تو بالکل رمضان بھی ایسا ہی ہے کہ رمضان کیا، آپ کو آپ نے مانگنا ہے، خود مانگنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے لیے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ مانگو۔ بس انہوں نے ایک مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کہ آپ نے دل سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیسے نہیں مانگنا۔ تو آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر آپ کا آپ کی زندگی تو ہلاک ہی سمجھے نا۔ پرسنلی جو میرا ایکسپیرینس ہے نا، مطلب جو میں دعا کو فیل کرتی ہوں کہ دعا ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہو، لائک آئی ایم دا پیشنٹ، ٹھیک ہے، اور میں اس ہستی کے پاس جا رہی ہوں اپنا ذہنی، اپنا دماغی، اپنا سکون لینے، اپنا علاج کروانے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سارا حال احوال کھول کے سنانا ہے، کھل کے سنانا ہے۔ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بولیں کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نا یہ موبائل چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے گھر چاہیے، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ اپنے دل کا حال احوال بتا دو۔ ہو سکتا ہے آپ جو ایک چیز مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو، اللہ تعالیٰ کے آگے تو یہ چیزیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے بہت بہتر عطا کر سکتا ہے، آپ کی خواہش سے بہت بہتر عطا کر سکتا ہے، بہت بڑھ کے عطا کر سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ، یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لذت ہے جو کسی کسی کو فیل ہوتی ہے۔ دعا ایک لذت ہے، دعا مانگنا ایک پرسکون کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ہیں جو اور کسی کے ساتھ، جو اور کسی کوئی آپ کا پردہ نہیں اٹھائے گا۔ آپ جو بھی کہہ رہے ہو، دل سے کہہ رہے ہو، آپ سب کچھ کھول کے اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم غفلت ہی یہی کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیا سجدہ، ہمیں فلاں کام رہ گیا، ہمارا فلاں کام رہ گیا، جلدی سے نماز پڑھ لیں جی، پھر ہم نے ہانڈی بنانی ہے، جلدی سے نماز پڑھ لیں جی، پھر ہم نے باہر کسی کام سے جانا ہے، باہر کچھ لینے جانا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ہم اپنی عبادتوں کی لذت ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی لذت ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی عبادت کرنا، کر لی، لیکن جب مانگنے کا وقت آتا ہے نا، تو ہم دل سے نہیں مانگتے ہیں، ہم بس سرسری سی دعا کرتے ہیں اور ہم وہاں سے بھاگنے والی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں دل سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کون دے گا، کوئی بھی نہیں۔ ہمیں ہماری ہر جائز حاجات کو کس نے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دل کا حال احوال کھل کے بیان کرے، کیونکہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی دعا تو قبول کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا دنیا میں یا اسی وقت، یا اس میں تخیر کر دی جاتی ہے، یا پھر وہ بات کے لیے ریزرو کر دی جاتی ہے آخرت کے لیے۔ تو اس کا اجر تو ضرور ملتا ہے دعا کا، لیکن مانگنا آپ کا پہلا کام ہے۔
اور دعا جو ہے نا صدقے کو مصیبت کو بھی ٹالتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کہتے ہیں نا کہ یار ایک تو ہوتا ہے، ایک سینیریو ہوتا ہے کہ یار ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جی مجھے یہ چاہیے، میرے ساتھ یہ کر دے، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ تو انسٹنٹلی ایک بنیادی بیسک ہوگی کہ ہماری دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ہوتی ہے جو کہ بلا، دعا جو ہے نا بلا کو ٹال دیتی ہے، مطلب اگر آپ کی دعا انسٹنٹلی قبول نہیں نہ ہوئی تو وہ آپ کی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، لائک کہتے ہیں کہ دعا اور مصیبت، خطرہ جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں لڑتے ہیں، وہ کہیں اوپر ہی آپس میں دعا اور مصیبت کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور وہ جو مصیبت آنی بھی ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے اوپر بالکل ہلکی اور بالکل کمزور ہو کے نا ہم تک پہنچتی ہے، تو یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا نا ایک وہ ہے لا عمل ہے، کیونکہ کچھ لوگ بڑے امپیشنٹ ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو رمضان میں دعا کی تھی، آپ نے ہماری دعا ہی نہیں قبول کی، ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے، تو ناؤز باللہ فرض کر لیں کہ فرض کیا کر لیں، ناؤز باللہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا بزنس میں کوئی لاس ہونا تھا، آپ بینک کرپٹ ہونے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور آپ کے اوپر سے مصیبت کو ٹال دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے سنیریوز ہوتے ہیں جو کہ قبول ہوتے ہیں دعا کی نسبت سے۔ ایک چیز تقدیر میں اور دوسری تدبیر میں ہے، تدبیر میں یہ تھا کہ آپ نے فلاں جگہ بیٹھ کے فلاں جگہ آپ نے دعا کرنی تھی اور آپ کی دعا قبول ہونی تھی اور وہ ہوئی اور آپ کی مصیبت ٹل گئی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی دعاؤں کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہوتا کہ آپ کا لائٹنگ جلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کمرہ اکیلا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دعا کے لیے وقت مختص نہیں ہے، لیکن آپ کا دل مختص ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں وہ دل سے مانگ رہے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے توحید پہ ایمان رکھ کے مانگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ یہ سوچ کے مانگ رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اگر آپ کی وہ دعا انسٹنٹلی قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا کسی خاص موقع کے لیے نا باؤنڈ کر دیتے ہیں، مطلب آپ مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کر رکھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری بھی تو مانگے نا، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگا کرے ہمیشہ، میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ہر بات میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آگے آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی یا فائدے مند ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وہ سب جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے نا اپنی بہتری کی دعا مانگا کریں، یہ اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ جی مجھے عطا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمانا، تو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک دعا ہے۔ تو آپ جب بھی مانگیں اپنے لیے بہتری مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں جو ہے نا وہ کچھ خاص موقعوں کے لیے ریزرو کرتے ہیں، اور آپ کو وہاں جا کے عطا کرتے ہیں جہاں پہ سچ میں آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ شکر الحمدللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر نہیں بھی کہتے تو آپ شکر الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں، الحمدللہ بولیں، ہر بات میں چلتے پھرتے آپ کے سامنے آپ کے بچے کھیل رہے ہیں بولے الحمدللہ، آپ صبح سو کے اٹھ گئے ہیں الحمدللہ، آپ سو سکے ہیں الحمدللہ، آپ نماز پڑھ سکے ہیں الحمدللہ، آپ چل پھر رہے ہیں، خود اپنے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھنا بھی ایک نعمت، سننا بھی ایک نعمت، اور چلنا پھرنا بھی ایک نعمت، جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اس ذات کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیپ سپورٹنگ می، کیپ فالوئنگ می، اینڈ شیئر می، شیئر مائی ویڈیو۔